ہاں وہ اسٹار ہے آئی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام أما بعد صاحب المدد کی بارگاہ میں واجب الاحترام صاحبان ایمان کی خدمت معظم ماہ مبارکہ رمضان کے استقبال کو عنوان لیے ہوئے ایک طالب علم کی حیثیت میں حاضر خدمت اس یقین کے ساتھ کہ جو استقبال ماہ رمضان کا حق ہے وہ تو ادا نہیں ہو سکتا، البتہ ذکر استقبال ماہ رمضان شاید ہمارے روزوں کی قبولیت کا باعث قرار ہوا کہ اس احترام کے ساتھ جس سے خدا نے صاحبان ایمان کے لیے مخصوص کیا، گرچہ سابقہ امتوں میں بھی روزے تو رکھے جاتے تھے مگر ماہ رمضان مخصوص نہ تھا۔ سابقہ امتوں میں انبیاء میں گزرے ہیں، وہ تو ماہ رمضان میں روزہ رکھا کرتے تھے، البتہ امتوں کے لیے مخصوص نہ تھا۔ مالک دو جہاں نے احسان کیا کہ جو سابقہ انبیاء کے لیے تھا وہ اس امت کے لیے تھا، سابقہ انبیاء اور اس امت کے عام افراد کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے روزوں کا بیان اگر پڑھیں تو کشتی جب نجات پا رہی تھی، وسیلہ آل محمد کا تھا، نام بنجتن کا تھا، کشتی نجات کی تھی، چلانے والے کا نام نوح تھا، اور جب نجات مل گئی تو شکرانے میں آپ کے روزے 150 دن تک آپ نے روزہ رکھے شکرانے کے۔ کبھی اگر انبیاء کے روزے پہ غور کیجیے تو حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام سال میں 30 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تاریخ انبیاء شاہد ہے کہ انبیاء کے روزوں میں خاص تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام پورے سال آپ کے روزوں کا انداز یہ رہتا تھا کہ ایک دن افطار کرتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ تو تاریخ انبیاء تمام انبیاء کے روزوں
اور روزوں کی اہمیت ماہ رمضان کے اعتبار سے استقبال. سورہ مبارکہ البقرہ ہر سال کی آیت تلاوت کی جاتی ہے اور تلاوت کی جاتی رہے کہ اس میں ایسا ذائقہ ہے، ایسا لطف ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کی ساری تھکان، ساری زحمت ختم ہو گئی جب خطاب کی لذت محسوس کی. یعنی جب کسی بچے سے بڑا کام لینا ہو تو اس کو اچھے الفاظ سے یاد کیجیے، اس میں شجاعت پیدا ہوتی ہے، اس میں جرأت پیدا ہوتی ہے، اس میں بہادری پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اگر اس کو اچھے الفاظ سے یاد کیجیے کہ بہادر ہیں آپ، بہت بہترین انداز سے کام کرنے والے ہیں، تو ہمتیں بڑھ جاتی ہیں. مسئلہ نفسیات کا، خدا خالق نفس بھی ہے، ماہر نفسیات بھی ہے. اس نے انسان کو یہ کہہ کر روزے رکھوائے نہیں ہیں کہ گناہگار بندوں روزے رکھو، ایسا نہیں کہا اس نے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اس نے انسان کو مخاطب کیا، انسان کو نہیں مسلمان کو مخاطب کیا، مسلمان کو نہیں مومن کو مخاطب کیا. اب انسان مسلمان ہو، مسلمان مومن ہو تو خطاب کا لطف کتنا دوبارہ ہو جائے. اور یہ اپنے مقام پر کہ بہرحال پورے قرآن میں جہاں جہاں خدا نے صاحبان ایمان سے خطاب کیا، اس قوم اور قبیلے اور تمام ملت کو مراد دیا گیا. اس کا سربراہ رئیس علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک طرف خطاب کی لذت، ایک طرف نسبت مولا کائنات، یہ دو باتیں جمع ہو گئی. پیغام کیا؟ کتب علیکم الصیام، وہ آیت جو آپ نے 1000 بار سنی، ترجمہ آپ کی خدمت میں ثواباً عرض کر رہا ہوں. کتبہ مانے فرض کیا گیا، کتبہ مانے لکھ دیا گیا، علیکم الصیام تم پر لکھ دیا گیا، روزے کے وجوب کو، روزہ واجب کر دیا گیا. کما کتبہ علی الذین من قبلکم، بالکل ایسے لکھ دیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے سابقہ اقوام پر لکھا گیا تھا. لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. یہاں 3 باتیں آیت میں ملحوظ خاطر ہیں. ایک صاحبان ایمان پر روزہ لکھا جانا، ایک ان کی تقویت قلب کے لیے. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انسان کہے کہ میں مومن ہی کیوں ہوا کہ مجھ پر روزے بھی برداشت کرنے پڑیں گے. ہوتا ہے انسان کبھی یہ سوچتا ہے کہ نہ مومن ہوتا نہ خدا مجھ سے مخاطب ہوتا. مومن ہے تو خدا مخاطب نہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے نفس میں ذرا سی تنگی محسوس کرے تو خدا نے انسان کو سمجھایا کہ تم اکیلے نہیں ہو. اے مومن، تم سے پہلے بھی تو سابقہ اقوام پر روزے واجب کیے گئے تھے، لہذا اب کچھ آسانی نفس پیدا ہوئی کہ میں اکیلا منزل عمل پہ نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی لوگ روزے رکھ چکے ہیں. یعنی میں اکیلا اس مشقت کو برداشت نہیں کر رہا، بلکہ خدا نے مجھ سے پہلے بھی صاحبان ایمان پر روزے واجب کیے تھے. تیسری بات لعلکم تتقون، کیا لطف ہے پروردگار عالم کی طرف سے لعلکم استعمال کیے گئے. لعلکم کا ترجمہ وہ نہیں ہے جو لوگ خیال کرتے کہ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. شاید کا تعلق خدا کے کلام سے نہیں ہو. برابر کب ہو سکتے ہیں؟ تو شاید وہ کہے تو نہ جانتا ہو. یہاں لعل کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کئے کے معنی میں ہے کہ یقین کی منزل، اس کا نتیجہ، اس کا خلاصہ کہ تم روزہ رکھو گے تو متقی ہو جاؤ گے. یا یوں کہہ لیجئے کہ یہاں پر اگر لعل کو شاید کے معنی میں لیا بھی جائے تو خدا نے انسان کے نفس کی کمزوری کو دیکھ کے فرمایا
کہ شاید کہ تم روزے کے بعد متقی بھی ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لازمہ نہیں ہے کہ ہر روزے دار متقی ہو، مگر ہر متقی روزے دار ضرور ہوگا۔ صاحبان ایمان پر روزے واجب کیے گئے، روزے کا فلسفہ سامنے آ گیا کہ نہ اس سے مطلب، نہ اس سے مراد انسان کا بھوکا رہنا، نہ اس سے مطلب، نہ اس سے مراد انسان کا پیاسا رہنا۔ پھر کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ ہے کہ جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان سے سمجھے۔ ایک خاص جملہ، بہت طویل روایت کا ایک جملہ صرف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں بس یہ یاد رکھو تمہارا روزے والا دن ایسا نہ ہو جیسے وہ عام دن ہوتا ہے اس میں روزہ نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ان دونوں باتوں کو لیجئے کہ روزہ ہوتا ہے وہ دن اور روزہ نہیں ہوتا وہ دن، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ روزہ کیسے رکھا جائے؟ امام فرماتے ہیں تمہیں چاہیے کہ اپنی سماعت کی حفاظت کرو، اپنی بصارت کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، غیبت سے اپنے آپ کو روک کر رکھو، تہمتوں سے بچا کر رکھو، اپنی نگاہوں کو حرام سے بچا کر رکھو، اپنی سماعتوں کو غنا سے بچا کر رکھو، تاکہ روزہ واقعاً انسان کا قبول پروردگار ہو سکے۔ امام فرماتے ہیں کہ سرکار ختمیہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ واقعہ بہت معروف و مشہور واقعات میں سے ہے کہ خاتون کو آپ نے ملاحظہ کیا جو اپنی پڑوس میں رہنے والی خاتون کو گالیاں دے رہی تھی، سب کر رہی تھی۔ اللہ کا رسول نے اس کو سب کرتے ہوئے سنا، یعنی گالیاں دیتے ہوئے آپ نے سماعت فرما لیا۔ آپ نے خوراک بھجوائی خاتون کے پاس کہ لو اسے کھا لو، کہتی میں تو روزے سے ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر روزے سے ہو اور گالی بھی دے رہی ہو تو روزے کا فائدہ کیا ہے؟ امام کے الفاظ پہ غور کیجئے، اللہ کا رسول کے الفاظ پہ غور کیجئے، اور پھر دو روایتیں اور، ایک عباس سلط حروی امام رضا علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں شامل۔ ماہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے؟ امام کے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں، آبا سلط کے الفاظ کے اعتبار سے کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں پہنچا تو شعبان کا آخری جمعہ تھا۔ امام نے مجھ سے ارشاد فرمایا آبا سلط جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے؟ کہا مولا جمعے کا دن ہے۔ کہ آخری جمعہ ماہ شعبان کا، اگر تم نے ابھی تک ماہ شعبان کے اعمال کو انجام نہیں دیا کہ جن کو انجام دینا چاہیے تھا، تو اب جتنا حصہ باقی رہ گیا ہے اس میں اعمال کو انجام دو اور اپنے آپ کو تیار کرو ماہ رمضان کے لیے۔ تیاریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تیاری وہ جو میرے اور آپ کے گھروں میں ہوتی ہے کہ راشن کا سامان فراہم کر دیا گیا، 11 مہینے کا حساب ایک طرف، ماہ رمضان کا حساب ایک طرف، کیا پکنے والا ہے سحری میں، کیا تیاری ہونے والی ہے افطاری میں، کیا کھائیے گا رات کو درمیان میں، نہ افطار نہ سحر رات کے درمیان میں، کیا کھائیے گا۔ ایک تیاری اس کی ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، کون کون سے کھانے پکنے والے، اور ایک تیاری وہ ہے جو امام نے ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن سے ماہ رمضان کا استقبال کرو، تلاوت قرآن سے ماہ رمضان کا استقبال کرو، کثرت دعا سے ماہ رمضان کا استقبال کرو، کثرت توبہ اور استغفار سے ماہ رمضان کا استقبال کرو۔ اگر کسی کے بارے میں دل میں حسد رکھتے ہو اسے نکال کر ماہ رمضان کا استقبال کرو، اگر کسی کے بارے میں کوئی کوتاہی کر بیٹھے ہو اس سے معافی مانگ کر ماہ رمضان کا استقبال کرو۔ ماہ رمضان جب شروع ہو تو تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ ہو۔ کچھ ایسے ہیں جو ماہ رمضان کی برکت سے بخشے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ماہ رمضان سے پہلے ہی تیار ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان ان کے لیے خدا کی طرف سے
وہ عظیم ترین مہینہ ثابت ہوتا ہے جس کو اللہ کے رسول نے اپنے اس خطبے میں یاد کیا، جس کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ بہت مشہور و معروف خطبہ ہے، اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں۔ اس خطبے کی روایت 8ویں امام سے بھی منسوب ہے اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی منسوب ہے، یعنی گویا علی اول نے کہا ہو تب بھی، اور علی وہ جو امام ضامن بھی ہو سامن بھی ہو فرمائے تب بھی، مرتضیٰ کہیں تب بھی، رضا کہیں تب بھی، پیغام تو وہی ہے جو ختمیہ مرتبت نے دیا ہے۔ آپ نے خطبہ دیا، ایھا الناس کہہ کر آپ نے خطبے کا آغاز کیا۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ، آپ تعارف کروا رہے تھے، اے انسانوں تمہارے پاس آ رہا ہے اللہ کا مہینہ، 3 چیزیں لے کے آ رہا ہے۔ بڑا خوش ہوتا ہے انسان جب کوئی مہمان کچھ لے کر آتا ہے، کچھ تحفے لے کر آتا ہے۔ اگر مہمان خالی ہاتھ آ جائے تو پھر انسان اس کی آمد پہ خوشی محسوس نہیں ٹھیک ہے، محبت ہے آپ سے، آپ آ گئے، آپ کو ویلکم کرنا ہے، آپ کے لیے کھانا تیار کرنا ہے، آپ میرے مہمان ہیں۔ لیکن اگر مہمان کچھ لے کر آئے تو میزبان کو شاید خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے کہ کسی سے یہ توقع رکھتا ہے کہ کچھ لے کر آئے گا، تو ماہ رمضان لے کر جاتا بھی ہے کیا؟ وہ آخر میں۔ ماہ رمضان لے کر آتا بھی ہے، وہ کیا؟ اول میں۔ کیا لے کر آیا ہے؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، 3 باتیں لے کر آیا۔ پہلی بات برکت لے کر آیا ہے، دوسری بات رحمت لے کر آیا ہے، تیسری بات مغفرت لے کر آیا ہے۔ اور یہ تینوں باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان تینوں کی تفصیل میں جائیے گا تو غالباً 3 عشرے چاہیے مجلسوں کے کہ برکت سمجھائی جائے۔ گرچہ ہمارے یہاں برکت کا ترجمہ لیا جاتا ہے بچت کو، کھانا بچ گیا برکت ہو گئی۔ ہاں، آخر میں، سال کے آخر میں یا مہینے کے آخر میں کچھ پیسہ بچ گیا برکت ہو گئی، تو بچنے کو برکت کہتے ہیں، اور جو جہنم سے بچائے اسے برکت کہتے ہیں۔ تو ماہ رمضان انسان کے لیے برکت لے کر آیا ہے۔ برکت اصلاً وہ دائمی عزت اور دائمی وقار ہے جو خداوند عالم کی طرف سے اس ماہ مبارک کو عطا کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان تمہارے لیے برکت لے کر آیا، رحمت لے کر آیا اور مغفرت لے کر آیا۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اس مہینے کی تعریف میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تمہارا سانس لینا تسبیح کے برابر ہے، تمہارا سو جانا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجئے خالی ایک جملے پر، ابھی چاند کے منتظر ہیں اور پھر چاند کے منتظر ہوں گے، ابھی آمد کا مسئلہ ہے، پھر ایسا لگے گا آخر میں جیسے کہ رمضان کے جانے کی خوشی کہیں نہ ہو۔ بہت سخت جملہ ہے۔ حالانکہ جب تک رمضان رہے گا، 30 دن رہے تو 30 دن تک سانس لینا تسبیح پروردگار۔ آخر مومن کیوں پریشان رہتا ہے کہ ایک دن کم ہو کر 29 روزے مکمل ہوں اور چاند عید کا دکھائی دے جائے؟ وہ ایک دن کی سانسوں کو تسبیح پروردگار کا ثواب حاصل کرنا کیوں نہیں چاہتا؟ وہ خدا سے کیوں نہیں مانگتا؟ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا کا خلاصہ ہے۔ امام نے 3 جملے اپنی اس دعا میں ارشاد فرمائے، جو دعا ماہ شعبان کی آخری رات میں اور ماہ رمضان کی پہلی رات میں امام پڑھا کرتے تھے۔ اس کے 3 جملے۔ پہلا جملہ، اس کا ترجمہ یہ کہ سلمہ لنا، اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کے ساتھ قرار دے۔ سلمہ ترجمہ سلامتی ہے یا ترجمہ کامل؟ ماہ رمضان کو ہمارے لیے پورا قرار دے، یعنی 30 دن کا مہینہ اگر تو چاہے
اور اگر تو 29 کا چاہے تو پروردگار پورا مہینہ ہمارے لیے قرار دے، سلمہ لنا وسلمنا فیہ، اور پروردگار ہمیں اس مہینے میں سلامتی عطا فرما۔ کیا مطلب؟ ایسا نہ ہو کہ 25 کے بعد انتقال کر جائیں، ایسا نہ ہو کہ 20 کے بعد انتقال ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ 21 رمضان کے بعد بیمار ہو اور مہینہ ہاتھ سے نکل جائے۔ مہینہ ہمارے لیے سلامت رہے اور ہم مہینے کے لیے سلامت رہیں۔ وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا، اور پروردگار تو ہم سے قبول فرما اس مہینے کو سلامتی کے ساتھ، فی یسر منکا و عافیہ، آسانی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اس پورے مہینے کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں ہم سے قبول فرما۔ امام یہ دعا مانگ رہے ہیں ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر، ماہ شعبان کی آخری رات یا ماہ رمضان کی پہلی رات، یا روایت کے اعتبار سے دونوں راتوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا یہ 3 باتوں کو شامل کیا۔ اور پھر امام علیہ السلام کی دعا میں کچھ اور جملے بھی، خطبہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، امام کی دعا کے الفاظ بیان کر رہا ہوں۔ امام کی دعا بہت غور کیجئے، لوگ تیاری کرتے ہیں ماہ رمضان کی، چلو اب تیاری کیسی ہے کہ کچن کو ترتیب دیا جائے، تیاری کیسی ہے کہ کھانے کی ٹیبل کو ترتیب دیا جائے، تیاری کیسی ہے کہ اس مقام کو اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ دیا جائے، یہ شے اٹھا کے وہاں رکھی جائے، ترتیب ہو رہی ہے نا، کہ تلاوت قرآن ماشاءاللہ تلاوت قرآن کرنا ہے ماشاءاللہ، اب مصلی بچھانا ہے، اب مفاتی کہاں رکھی ہے اس سے قریب رکھنا ہے، وظائف الابرار کہاں رکھی ہے اسے لا کر رکھا جائے۔ خدا کا بڑا لطف و کرم ہے، ایک مہینہ تو ایسا آتا ہے کہ مومن عبادت کی طرف ایسا راغب ہو جاتا ہے کہ سمجھ میں کوئی اور بات آئے کہ نہ آئے، مگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان بند کر دیا جاتا ہے، کہ رغبتیں عبادت کی بڑھ جاتی ہیں۔ بہرحال ایک تیاری ہے۔ امام کے الفاظ فرماتے ہیں پروردگار سے اس طرح دعا مانگو کہ میرے مالک اگر سینے میں شک تھا ماہ رمضان کی آمد سے پہلے، شک کو نکال کر یقین رکھ دے، اگر دل میں انکار کی کیفیت ضدیت تھی کہ یہ بات مانوں گا اسلام کی، یہ بات نہیں مانوں گا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ضدیت کو نکال کر اطاعت رکھ دے۔ اگر گناہوں کا شوق تھا تو گناہوں کے شوق کو نکال کر عبادت کا ذائقہ عطا فرما دے۔ امام انسان کا یوں کہہ لیجئے کہ باطنی آپریشن کر رہے ہیں اس دعا کے ذریعے سے کہ تم اندر سے کیا نکالو گے اور کیا رکھو گے، خدا سے التماس کرتے ہوئے کہ جو خرابی تھی اس کو نکال دے، حسد تھا نکال دے، تہمت کا عنوان تھا نکال دے، غیبت کا شوق تھا نکال دے، اطاعت کا شوق عطا فرما، عبادت کا ذوق عطا فرما، قرآن کی توفیق عطا فرما، پروردگار یقین عطا فرما، پروردگار قناعت کی دولت نصیب فرما۔ نکالتے جائیے اور رکھتے جائیے۔ امام صادق علیہ السلام کی دعا نے انسان کو تیاری کا عنوان سکھایا کہ ماہ رمضان میں ایک ترتیب یہ بھی ہونے والی، ایک طرف امام کی دعا، ایک طرف اللہ کے رسول کے جملے، انفاسکم فیہ تسبیح، آنے والا ماہ مبارک، کتنی خوشی ہے چہروں پر، انتظار ہے کہ ماہ رمضان کے چاند کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہو تو ہماری سانسیں تسبیح میں تبدیل ہو جائیں۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور پھر سوئیں تو سونا عبادت ہو جائے۔ اس کا اندازہ اور کسے ہوگا کہ سونا عبادت کسے کہتے ہیں؟ جس کا آقا ایک رات سویا ہو اور عبادت قرار پائی ہو، اس کے لیے خدا نے پورا مہینہ رکھا، سو تب بھی عبادت، اور جاگو سانس لو۔ لیکن آپ کی خدمت میں جملہ کہہ دوں، ایسا نہ ہو کہ سونے پہ اکتفا کر لیا جائے۔ مولائے متقیان پورے سال کیا، پوری زندگی کیا، ہمیں تو یہ ملتا کہ ایک ہی رات ایسا سوئے تھے جس کو سونا کہا جاتا ہے، ورنہ باقی راتوں میں تقاضے بشریت کو پورا کرتے تھے، ورنہ میرا مولا عبادت میں ساری رات گزار دیا کرتا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس ثواب پر اکتفا کر لیں۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، سو کے گزار دیتے ہیں۔
اگر سونا عبادت ہو ماہ رمضان میں تو جاگنا اس سے بڑھ کر عبادت ہوگا، عبادت کرتے ہوئے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسانی خیال کرتا ہے جیسے کہ ماہ رمضان میں اللہ کے رسول کی بارگاہ سے 3 جملے خطبے سے اور آپ کی خدمت میں مکمل کرنا۔ پہلا وہ جملہ اس کی بڑی اہمیت ہے، ماہ رمضان میں میرا بھی امتحان ہوگا اور آپ کا بھی امتحان ہوگا، آپ کا بھی امتحان ہوگا، آپ کے متعلقین کا بھی امتحان ہوگا، ہم سب کا ایک ہی امتحان ہوگا۔ اور اس امتحان کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول کے جملے کیا ہیں خطبے کے اندر؟ فرماتے ہیں من حسنا، کہ تم میں سے منکم جو بھی فیہ اس ماہ مبارکہ رمضان میں خلقہ اپنے اخلاق کو حسین بنا لے، تم میں سے جو بھی اپنے اخلاق کو اس ماہ رمضان میں حسین بنا لے، حسن اخلاق اختیار کرے، کان لہو جواز، اس کے لیے ہے جواز، گزرنے کا سفر یا گزرنامہ کہیے یا پاسپورٹ کہیے یا خود جواز آپ سمجھتے، اس کے لیے جواز ہے علی الصراط، پل صراط کا۔ کس دن کے لیے؟ یوم تزل فیہ الاقدام، اس دن جب کہ قدم متزلزل ہوں گے، قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، اس دن وہ شخص جس نے ماہ رمضان نے اپنے اخلاق کو حسین بنایا ہوگا، وہ پل صراط پر سے بڑے اطمینان کے ساتھ میں کیا مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، کبھی سوچئے گا غور سے، اس کے تمام تر دستاویزات مکمل ہوں، پاسپورٹ درست ہو، ویزا صحیح لگا ہوا ہو، بڑے اطمینان سے آگے بڑھتا ہے، اور جس کے مسائل ہوں وہ ڈرتا ہوا امیگریشن کاؤنٹر پر جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے اپنے ملک میں جا رہا ہو تو بڑے اطمینان سے جاتا ہے، کسی اور مقام پہ جائے سوچتا ہے کہ کوئی سوال نہ کر لیا جائے، روک نہ لیا جائے، ویزے کا مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے تو جنت میں ایسے جائے جیسے اپنے گھر میں جا رہا ہو، اس کا مسئلہ جواز کا، پاسپورٹ کا ایسا آسان ہو جائے کہ لوگ گھبرا رہے ہوں گے، قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، اور ماہ رمضان میں حسن اخلاق۔ لیکن یہ ماہ رمضان میں کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان کو ایک اور نام دیا گیا، وہ ہے صبر، یعنی کہ برداشت۔ اور کیسی برداشت؟ بھوک اور پیاس میں پورا دن گزارنا، اور اس کے بعد گرمی کا مہینہ، مشکلات، انسان کے جاب کے مسائل، پھر کسی کی بات پر خوش اخلاقی کا مظاہرہ۔ اگر کوئی اہمیت نہ ہوتی تو سرکار ختمیہ مرتبہ اپنے خطبے میں اتنا بڑا جملہ ارشاد نہ فرماتے۔ حالانکہ آپ نے شاید محسوس کیا ہو، ہم تو اپنے علاقوں میں یہ مسائل دیکھتے رہے کہ جتنا زیادہ افطار کے قریب شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے زبان کو سخت کر دے، کسی طریقے سے انسان روزے دار کوئی جملہ زبان سے کہہ دے، کسی کو ناراض کر دے، کسی کی توہین تو کر دے، کچھ تو کہہ دے، کہ برداشت کرتے کرتے افطار کا وقت۔ اور ایسے میں انسان مومن کا بڑا امتحان کہ اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ۔ ماہ رمضان میں ایک مہینہ رمضان کا اگر بھوک اور پیاس میں اچھا اخلاق ہو سکتا ہے تو 11 مہینے پیٹ بھرا ہوا انسان، کھانے پینے والا انسان پھر کیسے بد اخلاق ہوگا؟ جب بھوک میں اخلاق اچھا رہے، پیاس میں اخلاق اچھا رہے، برداشت کرتے ہوئے روزے کی سختیوں کو۔ البتہ بعض علماء نے ایک سختی کا علاج بتایا ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے اتفاق سے جو آج پہلا مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا، وہ آنے کے بعد ایک مومن نے سوال کیا تھا کہ بہت سخت گرمی ہوتی ہے، شارجہ میں پہلی مرتبہ رمضان گزار رہا، تو کیسے روزہ رکھ سکوں گا؟ اتنا میرا باہر کا کام ہے، جانا اور آنا، اور مشکل ترین کام، کوئی گرمی کا علاج نہیں میرے پاس۔ اس کے لیے پہلی بات تو یاد دلا دو
اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اپنی طاقت پر، اپنی صلاحیت پر روزہ مکمل کرے تو غلط ہے. یعنی نہ سحری میں دہی استعمال کرنا، نہ سحری میں زیادہ پانی پینا، نہ سحری میں ایسے فروٹس کا استعمال کرنا جو انسان کی پیاس کو کم کر دیتے ہوں. ان تمام چیزوں کا ٹھیک ہے ایک حد تک عنوان ہے، مگر توکل تو علی اللہ، بھروسہ کس پر ہے؟ خدا کی ذات پر ہے. خدا کی ذات پہ ایسا بھروسہ ہو کہ دن میں بھوک اور پیاس کا احساس ہی ختم ہو جائے. چلیے میں اس کو مثال کو آسان کر لوں. کبھی کبھی عشق انسان کو بھوک اور پیاس کی احساس سے نکال دیتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ اگر کسی اور کی مثال چھوڑیے، آپ مولا حسین کی محبت کی مثال لیجئے. 10 محرم کا دن ہے، روزہ نہیں ہے، فاقہ ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ پیاس کا احساس ہوتا ہے ماتم کرنے والے کو؟ کیا بھوک کا احساس ہوتا ہے؟ محبت حسین احساس ہے، بھوک اور پیاس کو ختم کر دیتی ہے. تو محبت رب حسین بھوک اور پیاس کے احساس کو ختم کرنے میں کیا ناکام ہوگی؟ انسان پہچانے تو صحیح کہ روزہ رکھ کس کے لیے رہا ہے. خدا تو اعلان کر چکا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ انا اجزی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، کوئی اور روزے کی جزا دے سکتا نہیں. تو اللہ کا رسول کا خطبہ، مگر اس کے درمیان میں سوال بھی آ گیا اور سوال کا جواب چاہیے. پھر بھی انسان کہتا ہے مولانا کوئی دعا بتا دیں اس سے پیاس کم لگے، کوئی آیت بتا دیں اس سے پیاس کم لگے. بہرحال اگر کبھی پیاس کی شدت زیادہ ہو تو سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اپنی زبان کو اس طرح سے مصروف کیجئے کہ درود آل محمد پڑھنا شروع کر دیجئے. میرا یقین ہے کہ درود کے پڑھتے کے ساتھ پیاس کا احساس ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد اگر پیاس کا احساس پھر بھی باقی رہے تو مولا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کو یاد کیجئے، پیاس کا احساس ختم ہو جائے گا. اس کے بعد بھی اگر انسان چاہتا ہے، ویسے تو اللہ کے سارے نام ہیں، جون سا نام لیں اللہ کا اس کی برکتیں ہیں، جون سی آیت پڑھیں اس کی برکتیں. البتہ علماء کہتے ہیں کہ 2 آیتیں خاص ہیں. ایک آیت وہ جس کو آپ بہت زیادہ معروف، بہت مشہور آیت سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 69، آیت نمبر 69، جس میں فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. جب پیاس اندر سے حرارت کی کیفیت اختیار کر لے، جب کلیجہ جلنے لگے شدت گرمی سے اور برداشت نہ ہو رہا ہو، تو پھر آخری منزل پر کہو فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. تو جو اندر پیاس کی شدت انسان کے قلب کو گرما رہی ہو، اندر سے کلیجہ جل رہا ہو، آیت کی تلاوت سے ٹھنڈک واقع ہو جاتی ہے. بردن و سلامن علی ابراہیم. یا اس کے ساتھ ساتھ دوسری آیت سورہ مبارکہ الصافات کی آیت نمبر 109 اگر تلاوت کی جائے روزے کی حالت میں تو پیاس کی شدت میں کمی واقع ہو جاتی ہے. سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم. ایک یہ آیت، ایک فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. یہ 2 آیتیں علماء نے بیان کی خاص طور سے، ورنہ جو ذکر خدا کریں گے انسان کو پیاس کا احساس نہ رہے گا. البتہ اللہ کے رسول نے پھر بھی اپنے خطبے میں انسان کو متوجہ کیا کہ دیکھو ماہ رمضان جو آ رہا ہے، اس میں ایک بات تو یاد رکھنا، اپنا اخلاق اچھا بنا لینا. اخلاق اچھا ہو گیا تو وہاں سے گزرنا اچھا ہو جائے گا. جہاں سب لوگ ڈر رہے ہوں گے وہاں تم بغیر ڈرے ہوئے، بغیر قدم تمہارے لرزش میں آئے ہوئے کامیابی کے ساتھ گزر جاؤ گے. دوسرا مرحلہ
جو سوال کیا تھا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. یعنی بہت کم ایسا ہے کہ کوئی خطبہ ہو رہا ہو اور خطبے کے درمیان سوال کیا جائے. یہ خطبہ نہ تو خطبہ نماز جمعہ ہے، نہ خطبہ عیدین ہے. یہ خطبہ اللہ کے رسول کا وعظ اور نصیحت کا پیغام ہے کہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، یعنی خطاب کر رہے ہیں. اور خطاب کے دوران مولا متقیان کے 2 سوالات. پہلا سوال تو آ جائے گا، اور اگلا سوال جو دوسرا سوال ہے وہ بعد میں انشاءاللہ ماہ رمضان کے ان ایام میں آئے گا جو مولا سے منسوب ہوتے. سوال کیا گیا مولا کی جانب سے، یا رسول اللہ یہ بتائیے ای الاعمال افضل. سوال کرنے والا جو دروازہ شہر علم ہے، خطبہ شہر علم ہے. سوال باب شہر علم کا سوال ہے. اور یہ سوال ایسا نہیں کہ معمولی سوال ہو. معمولی تو ہو سکتا نہیں کہ سوال کرنے والا غیر معمولی ہے، تو سوال معمولی کیسے ہوگا؟ اتنا بلند مقام میرے مولا کا. اور کیا سمجھ سکتے ہیں کہ بہرحال مولا سوال کر رہے تھے تو کیا مولا کو معلوم نہ تھا؟ اگر سوال نہ کرتے تو ہم جیسے جہلا کے لیے علم حاصل کیسے ہوتا؟ سلام ہو مولا متقیان پر، سوال کیا. سلام ہو اللہ کے رسول پر کہ آپ نے خطبہ روک کر مولا کائنات کے سوال کا جواب دیا. سوال کیا تھا مولا نے، ای الاعمال افضل. فرمایا ابو الحسن اعمال افضل کون سے؟ فرمایا الورع عن محارم اللہ. سب سے افضل عمل الورع عن محارم اللہ، کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی حرام کی ہوئی باتوں سے ورع اختیار کرے. پورے رمضان کا خلاصہ آ گئے، پورے ماہ مبارک کے اعمال کا خلاصہ. صلوا ارحامکم ووقروا کبارکم وارحموا صغارکم، جو اللہ کے رسول کا پورا خطبہ ہے، اس میں جان آ گئی اس جملے سے، اس اعتبار سے کہ آپ نے سوال کر لیا. ایک جملہ اللہ کے رسول نے جواب دے دیا. میں الفاظ بدل لیتا ہوں. اگر کوئی کہے کہ خطبہ شعبانیہ کو ایک جملے میں لے کر آئیے، ہمیں پورا خطبہ یاد نہیں ہو سکتا، ہم پورا خطبہ سمجھ نہیں سکتے، ایک جملے میں خطبہ شعبانیہ کو لائیے، تو یہ خطبہ پورا خطبہ ایک جملے میں آ گیا، الورع عن محارم اللہ. ابو الحسن افضل عمل یہ ہے کہ انسان خدا کی حرام کی ہوئی باتوں سے پرہیز اختیار کرے. اس ایک بات پہ اگر عمل ہو گیا، پورا خطبہ انسان کے لیے فائدہ مند ہو گیا. اور اس ایک بات پر عمل نہ ہو سکا تو خطبہ کیا سمجھا اور کیا انسان نے عمل کیا. اور تیسرا پیغام ماہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے، اور خطبہ اللہ کا رسول کا، اور روایت امام رضا علیہ السلام کی جو آپ نے استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے ابھی ذکر ہوئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن سے استقبال ماہ رمضان کرو. آپ فرماتے من تلا فیہ آیۃ من القرآن. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مبارک مہینے میں ایک آیت قرآن کی پڑھے، ایک آیت قرآن کی پڑھے، ایک آیت، ثواب کتنا ملے گا؟ کہ کان لہ اجر، اس کے لیے ہے اجر. من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جو پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب وہاں ملتا، وہ ایک آیت پڑھنے کا ثواب یہاں ملے گا. یعنی ماہ شعبان، ماہ رجب، ماہ شوال، ماہ محرم ایک قرآن پڑھتے تو ایک قرآن کا ثواب ملتا. ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھیے، پورے قرآن کا ثواب لیے جائیے. یہ وہ فیسٹیول ہے ثوابوں کا.
یہ وہ نمائش ہے اجر کی جو خدا نے اس طرح سے بچھا دی ہے، آؤ اور لوٹ کے لے جاؤ، لوٹ مچی ہوئی۔ کبھی کبھار ہوتا ہے، مارکیٹنگ کی بات تو الگ ہے، وہاں تو لوٹ کا عنوان یا سیل یا نمائش کب لگتی ہے؟ ہوشیار لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پروڈکٹ بک نہ رہی ہو تو دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو سیل لگا دی جاتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی شے ایک مخصوص انعام میں رکھ دی جاتی ہے تاکہ وہ شے بک جائے۔ لیکن خدا نے کیا فضل و کرم کیا ہے، اس پورے مبارک مہینے میں انسان کو متوجہ کیا کہ ایک آیت پڑھ لو گے، ایک آیت پڑھ لو گے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ انسان ایک آیت پر اکتفا کر لے۔ میں کیا مثال دوں؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ درہم 1000 درہم لیجئے، اس پہ اکتفا کریں گے، یہ 5000 لیجئے گا، 10,000 لیجئے گا، 1,00,000 لیجئے گا، 1 کروڑ لیجئے گا، میری آپ کی خواہش کیا ہوگی؟ حل من مزید، 1000 نہیں 5000، 5 نہیں 10,000، 10 نہیں 20,000، 20 نہیں 1,00,000۔ انسان کی خواہشات تو اگر مادیات میں انسان کی ڈیمانڈ ہے، انسان کی خواہش طلب ہے، تو روحانیات میں کیوں نہیں؟ ایک آیت ہی کیوں؟ بلکہ انسان کو چاہیے کہ پھر پورا فائدہ اٹھائے، اتنا فائدہ اٹھائے کہ امام سید سجاد علیہ السلام کا جملہ مکمل ہو جائے کہ یقیناً امام کے الفاظ کا ترجمہ کیا جائے تو بات بہت آسان سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ربح الصائمون، امام فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں روزے دار کامیاب ہو گئے۔ ربح فائدہ، پروفٹ کس کے لیے؟ روزے داروں کے لیے۔ اور روزے داروں کے فائدے کو مکمل کرتے ہوئے صرف 2-3 جملے کہ بہرحال ایک تو یوم شک مسئلہ شرعی کے اعتبار سے کہ 30 تاریخ شعبان کی اور ماہ رمضان کی پہلی تاریخ میں جب شک واقع ہو جائے، یقین نہ ہو، تو روزہ رکھا جائے قربتاً الی اللہ کی نیت سے، یا روزہ رکھا جائے ماہ شعبان، یا روزہ رکھا جائے اپنا قضا روزہ اگر انسان پر واجب ہے تو قضا کی نیت سے۔ البتہ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہوئی کہ نہیں ہوئی، تب تک ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کی نیت سے روزہ اس دن نہیں رکھا جا سکتا جس دن شک ہو، جس دن انسان کو شک ہو۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ نیت کے حوالے سے، نیت پہلی شب ماہ رمضان کی پورے مہینے کی نیت کی جائے بہتر ہے، اور اگر ہر رات میں نیت کرنا چاہیں تو پھر نیت ماہ رمضان کے لیے رات سے لے کر اذان فجر تک کا وقت ہے، اس میں آپ کو نیت کرنا ہوگی۔ ہر آنے والے دن کے اعتبار سے اگر آپ الگ الگ نیت کرنا چاہیں۔ تیسرا مسئلہ کہ کیا معین کرنا لازم ہے کہ میں تیسرا روزہ ماہ رمضان کا یا چوتھا روزہ یا 5واں روزہ رکھتا ہوں، یہ معین کرنا واجب نہیں ہے۔ نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا بھی واجب نہیں، صرف ارادہ کر لینا ہی نیت ہے، اور یہ ارادہ ماہ رمضان کے روزوں کا بھی، اور پہلی شب میں جو معصوم نے انسان کو دعاؤں کی تعلیم دی، سب سے پہلے خاص اہمیت اس دعا کی جس کو دعائے جوشن کبیر کہتے ہیں۔ پہلی شب ماہ رمضان کی، کیا دعائے جوشن کبیر کی تلاوت جو کرے گا خدا اسے شب قدر نصیب کرتا ہے۔ ابھی سے تیاری کیجئے کہ شب قدر نصیب ہو جائے۔ اس کے بعد جو لوگ پورے 30 دن کے اعمال میں نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ مکمل کریں 1000 رکعت نماز کو، تو ان کے لیے شب کی اہمیت، 2 رکعت نماز اس شب کی، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ انعام کی تلاوت،
کب؟ شب یکم ماہ رمضان کے اعمال میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اس شب کے اعمال میں غسل کو شامل کرے۔ تو اگر غسل کرے گا ماہ مبارکہ رمضان کی پہلی شب میں تو آئندہ ماہ رمضان تک اس کے کوئی اسکن پرابلم نہیں ہوگی۔ لوگ سارے سال پریشان رہتے ہیں، گرمی میں نکل آتے ہیں دانے، جلد کے پرابلمز پیش آتے ہیں۔ اگر کوئی شب اول ماہ رمضان میں غسل کرے تو اگلے ماہ رمضان تک اس کے لیے کوئی جسم کے اسکن کی پرابلم نہیں ہوگی۔ یہ معصوم کے الفاظ۔ اور اس کے بعد لوگ کبھی کبھار شکایت کرتے ہیں سر کے درد کی۔ اگر کوئی ماہ رمضان کی پہلی شب میں عرق گلاب کا ایک تھوڑا سا حصہ لے کر، ایک چلو لے کر اپنے سر پہ ڈال لے تو پورے سال سر کے درد سے اور سر کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ تو روزہ اپنے مقام پر آج استقبال ماہ رمضان، اور بہرحال جب ماہ رمضان کے استقبال کا مسئلہ ہو تو کیوں نہ یاد کیا جائے اس امام کو جو افطار کے وقت میں بھی روتا بہت تھا۔ اتنا روتے تھے میرے مولا۔ ایک ہمارا اور آپ کا افطار ہوتا ہے، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کھجور ہاتھ میں لیے ہوئے، سورہ انا انزلنا پڑھ رہے ہوتے ہیں، پانی کے منتظر ہوتے ہیں۔ میرا چوتھا امام اتنا روتا تھا کہ آپ کے آنسو اس پانی میں گر جاتے تھے جو آپ کی خدمت میں رکھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ کا غلام آپ سے کہتا تھا مولا کیا روزہ افطار نہ کیجیے گا؟ تو امام ارشاد فرماتے تھے کیسے پانی پیوں کہ مجھے کربلا والوں کی پیاس یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا مولا روزہ افطار کرنے کا وقت ہے، ہر روزے دار خوشی کے ساتھ افطار کر رہا ہوتا ہے، مگر میرا چوتھا امام روزہ افطار کیا کرتا تھا تو روتا تھا۔ تاریخ کا جملہ کہ ابو سعید امام کی خدمت میں پہنچے ہیں، امام کو روتے ہوئے دیکھا تو فرماتے تھے کہ مولا آپ کے گھرانے میں تو شہادتیں ہوتی رہی ہیں، مولا آپ کے دادا جناب امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، مولا آپ کے دادا علی مرتضیٰ کو مسجد میں شہید کیا گیا، مولا یہ تو آپ کے لیے شہادت باعث شرف ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا ابا سعید تم صحیح کہتے ہو، حمزہ کی شہادت بھی ہمارے خاندان کے لیے، ارے میرے دادا کی شہادت بھی ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے لیے شہادت کرامت ہے، لیکن یہ تو بتاؤ حمزہ شہید ہوئے، میرا دادا شہید ہوا، لیکن کوئی بی بی بے پردہ تو نہیں ہوئی۔ اے ابو سعید میں بھول نہیں سکتا اس منظر کو جب میں نے بیویوں کو جلتے ہوئے خیمے سے دوسرے خیمے میں دوڑتے ہوئے دیکھا، فریاد کرتی تھی واہ محمدہ والیا۔ میں بھول نہیں سکتا اس منظر کو جب میرے سر کو اپنی گود میں رکھا میری پھوپھی نے اور فرمایا بیٹا تو امام وقت بتلا کے جل کے مر جائیں کہ بغیر چادر کے باہر نکل جائے۔ تب میں نے کہا پھوپھی اماں جان بچائیے، علیکن الفرار، نکل جائیے خیمے سے۔ آئے سید سجاد اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ماہ مبارکہ رمضان کے لیے ہمیں توانائی اور طاقتیں عطا فرما۔ میرے مولا تیری دی ہوئی ہمت اور طاقت سے ہی ممکن ہے کہ روزے رکھے جائیں۔ پروردگار عبادت کا شوق عطا فرما،
تلاوت میں ذائقہ عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار ماہ مبارکہ رمضان میں تمام صاحبان ایمان کی حفاظت فرما، تمام مساجد، امام بارگاہوں، مقدس مقامات کی حفاظت فرما، تمام باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کے میرے مولا، اب تک جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں ماہ رمضان کی آمد کا واسطہ، ہماری وہ تمام دعائیں جن میں تو ہمارے لیے اصلاح سمجھتا ہے، تیری رضا حاصل ہے، پروردگار تمام دعائیں قبول و مقبول فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ انشاءاللہ ابھی رات کے کچھ اعمال ہیں، کچھ دعائیں، کچھ صورتوں کی تلاوت، اور آخر میں زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ جو ماہ رمضان کی پہلی شب میں مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا، خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس سال میں جتنے لوگ حج اور عمرہ کریں گے ان کے ثواب کے برابر زیارت کرنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دعائے جوشن کبیر اور کچھ صورتوں کی تلاوت اور زیارت انشاءاللہ منعقد ہوگی آپ سے شرکت کی التماس سے، اور انشاءاللہ اب کل سے ہمارا عنوان تفسیر سورہ مائدہ پر، اور تفسیر سورہ مائدہ کے ساتھ ساتھ مناجات خمسۃ عشر اور اصحاب مولائے متقیان کے کچھ حالات پر گفتگو ہوگی۔ خداوند عالم ہم سب کو عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا